اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون فأہلکنا اشد منہم بطشا ومضى مثل الاولین وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا کذالک تخرجون والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زخرف کا پہلا رکوع ہے، یہ بھی مکی سورت، حوامیم سبع میں یہ چوتھی سورت۔ حامیم کی حقیقت شروع میں بیان کی تھی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ اجمالی نور ہے جس نے دنیا میں آ کر یہاں کے مادی نظام ہے حیات توڑ پھوڑ کر ختم کر دیے، قامعا لہ و فاقا لنظامہم، تمام غلط افکار و خیالات کا قلع کما کر دیا اور تمام باطل نظاموں کو توڑ کر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس کتاب کا عملی نظام قائم کر دیا۔ تو پچھلی 3 صورتوں میں بالترتیب ایمان کی حقیقت، ایمان پر استقامت اور اس کے نتیجے میں سیاسی ایسی حکومت جو مشاورت پر مبنی ہو، قوت تنفیذ مشاورت سے پیدا ہوتی ہے، اور مشاورت کے اصول اور ضابطے پچھلی صورت میں بیان کیے سورۃ الشورى میں۔ اس صورت کا نام ہے زخرف۔ زخرف کہتے ہیں ملمع کاری کو، چمک دمک کو، سونے چاندی مال و دولت کو جمع کر کے اس کی چمک دمک سے مروب ہو جانا، دولت کا ارتکاز، وہ بھی ملمع کاری سے۔ یہ زخرف مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا یہ عنوان قائم کر کے معاشی حوالے سے بنیادی ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ دین اسلام کی جو حکومت قائم ہوگی اس کا مقصد دنیا کی چمک دمک، دنیا کے مال و دولت اور سرمایہ کو اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ سورۃ الزخرف نفی زخرف ہے کہ زخرف کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ یہ لفظ آگے استعمال میں آیا ہے۔ معاشی اصول واضح کیے گئے ہیں، دنیا کی بے حقیقتی اور دنیا میں چیزوں کے صحیح استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورۃ مبارکہ کا آغاز حامیم حروف مقطعات کے بعد اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، قسم ہے،
اس واضح اور دو ٹوک کتاب کی، خود کتاب مقدس قرآن حکیم کی قسم اٹھائی ہے۔ جب اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے تو اس کے لیے، اس آسمان و زمین کے لیے قانون جاری کرنے، آئین اور دستور جاری کرنے کا طریقہ کار بھی وضع کیا ہے، اور یہ قانون اتنا اعلیٰ درجے کا ہے، اتنی اونچی جگہ سے یہ نیچے نازل ہوا ہے کہ خود اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ والکتاب المبین، قسم جب بھی کسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے تو دراصل اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی اہمیت واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے زمانے کی قسم اٹھائی تو زمانے اور وقت کی اہمیت بیان کی ہے، والعصر۔ یہاں کتاب مقدس قرآن حکیم کی قسم اٹھائی ہے۔ مال و دولت اور سرمایہ پرستی روکنے کے لیے یہ جو مقدس قانون نازل ہوا ہے، اس کی قسم ہے کتاب کی، جو المبین، بہت واضح اور دو ٹوک ہے اپنی ہدایات میں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے عربی زبان میں یہ قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرأت کی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھی جانے والی چیز ہے۔ یہ عربی زبان میں ہم نے اسے بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و شعور حاصل کرو، تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی اور زبان میں اسے نازل کیا جاتا تو عرب لوگ جو اولین مخاطب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن عربوں میں آئے تھے، ان کو تو بات سمجھ میں نہ آتی۔ تو تمہاری زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو، عقل سے کام لو۔ بڑی اہم بات کہی کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور عقل و شعور پیدا کرنے کے لیے، عقل کو اپیل کرتا ہے، تمہاری سوچوں اور افکار کو متاثر کرتا ہے۔ سرمایہ پرستی کا مرکز اور منبع بھی عقل کے وہ مکر و فریب ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان دولت جمع کرتا ہے، دولت کا لالچی ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگا۔ ضرورت اس کے جسم کو تو صرف اتنی ہے کہ 2 وقت کی اسے روٹی مل جائے، 2 جوڑے کپڑے مل جائیں، ایک گرمی سردی سے بچاؤ کا مکان، کوئی جگہ مل جائے، بس جسم کی ضرورت تو اتنی ہی ہے۔ بیک وقت جسم 10-15 سوٹ نہیں پہن سکتا، نہ ہی 10-15-20 روٹیاں کھا سکتا، نہ ہی 10-15 مکانوں میں بیک وقت جسم آرام فرما ہو سکتا۔ یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ دماغ کی ہیں، سوچ کی ہیں، خواہشات کا مرکز جو عقل دھوکہ کھا کر اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ اتنی کوٹھیاں، اتنے بنگلے، اتنا مال، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے کپڑے، اتنے کھانے پینے کی چیزیں، تو اس کے پیچھے عقل خراب ہوتی ہے، اس کے دماغ میں طرح طرح کے ہیلے اور طریقے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے قرآن حکیم نازل کیا ہے عربی میں کہ تمہاری عقل ٹھیک ہو، وہ ٹکانے آ جائے، وہ انسانی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو سمجھے، انسانوں جن کے لیے وسائل رکھے ہیں اس کی منصفانہ تقسیم کی سوچ تمہارے دل میں ہو۔ یہ قرآن آج عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وَإِنَّهُ، تحقیقی بات یہ بھی ہے کہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ کتاب ام الکتاب میں، لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت ہی بلند تر مقام رکھتی ہے اور مستحکم مقام رکھتی ہے، حکیم بھی ہے اور علی بھی ہے، علی بھی ہے، اس کے اندر برتری ہے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی کے تناظر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام
جب لوح محفوظ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ نے اپنا ارادہ اور اپنا کلام کیا ہے تو وہ آواز اور لفظوں کی ساخت سے آزاد تھا، وہ مجرد عن الالفاظ ہے۔ یہ الفاظ تو اس دنیا کی ضرورت ہے، وہ تو ان رموز و اشارات پر مبنی تھا جو ایک روحانی کیفیت رکھے ہوئے تھے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو کسی طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ پیچھے روحاً کا تذکرہ آیا تھا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے، من امرنا، جو ہم نے حکم جاری کیا تھا۔ تو اس کی ایک ایسی روحانی کیفیت ہے کہ لفظ کے جامع کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ مجرد عن الالفاظ ہے، کیونکہ الفاظ بہرحال کسی بھی معنی کو بیان کرنے میں محدودیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں بھی کوئی فکر اور سوچ ہو، اسے جب آپ لفظوں کا جامہ پہناتے ہیں تو لفظ آپ کے ذہن کی، آپ کے دماغ میں کلبلانے والے خیالات کی پوری ترجمانی نہیں کر پاتے۔ تو جب اگر آپ کا یہ حال ہے تو ذات باری تعالیٰ نے جو روح کی شکل میں اپنا امر جاری کیا تو وہ لفظوں سے مجرد تھا، بالکل خالی تھا۔ جیسے ہمارے دماغ میں بسا اوقات خیالات آتے ہیں جنہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، ذات باری تعالیٰ کی یہ روح کا لوح محفوظ کی طرف متوجہ ہونا، یہ تو العلی بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بہت ہی برتر، بہت ہی مستحکم اور مضبوط، کوئی اس کے اندر دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ تو لوح محفوظ میں یہ موجود تھا بغیر لفظی جامے کے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اللہ کا کلام ہے ایک زمانے میں عبرانی شکل اختیار کر کے اللہ کا یہ کلام صحف ابراہیم کی صورت میں ابراہیم پر نازل ہوا۔ اگلا زمانہ آیا تو اگلی زبان میں موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں نازل ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کی صورت میں نازل ہوا۔ جیسا نبی، جیسے لوگ، جیسے وہ جن لفظوں سے وہ بات سمجھ سکیں، جن نقوش سے وہ معلومات حاصل کر سکیں، اس کے مطابق نبی پر نازل ہوا۔ دنیا بھر کی اقوام میں لوح محفوظ کی وہ ام الکتاب کی ہدایات ہر نبی کے ذریعے سے آئیں، اس لیے آگے نبی کا ذکر کیا ہے، کم ارسلنا من نبی فی الاولین، پہلے لوگوں میں کتنے ہی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، تو ہر ایک سے ان کی زبان میں ہم نے گفتگو کی ہے، انہیں بات سمجھائی ہے، کیونکہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ طالب علموں کو علمی کانسیپٹ ان کے کلیئر کرنے ہیں، ان کی اپنی زبان میں ہوں تو بہت آسانی سے منتقل ہوں گے، وہ کسی اور زبان میں ہوں تو کیا سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے کہا قرآناً عربیاً، اسی کو کہا ہے کہ قرآن حکیم کا نزول آسمان دنیا پر ہوا عربی کی شکل میں۔ لوح محفوظ میں بالائی آسمان پر تو یہ لفظوں سے مجرد تھا، وہ تو ایک جامع معنی اور روح کی شکل میں تھا، قرآن کی روحانی شکل تھی، اور پھر اس نے ایک متعین شکل اختیار کی۔ اس اجمالی نور نے آسمان دنیا پر عربی زبان، اور اس کا اصل یہ جو عربی زبان میں اس دور میں نازل ہوا وہ بھی ہم نے اس کی ماسٹر کاپی بھی محفوظ رکھی ہے ام الکتاب میں۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا اگر تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، کسی حد پر قائم نہیں رہنا چاہتی، اسراف تمہارے اندر ہے، سرمایہ پرستی میں تعیش پسندی اور حد سے تجاوز کرنے کی تمہیں عادت ہے، تو کیا اس وجہ سے نضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم اس ذکر کا صفحہ موڑ کر
بند کر دیں اس کا نازل ہونا؟ نہیں، اس لیے موڑ دیں۔ صفحے کو صفحہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موڑا جاتا ہے، ایک دوسری طرف لے کر جاتے ہیں آپ، پھر اگلا صفحہ، اعراض کرنا۔ جی، فاصفح الصفح الجمیل پیچھے گزرا ہے قرآن حکیم نے، وہاں بھی صفحہ سے مراد اعراض کر دینا، حکمت عملی سے منہ موڑ لینا۔ تو کیا تمہارے اس تکبر اور غرور، تمہاری سرمایہ پرستی کی وجہ سے ہم اس ذکر کو اس کا موڑ کر کسی دوسرے رخ پر لے جائیں، تمہارے پر نازل نہ کریں؟ نہیں، نازل ہوگا اور ضرور نازل ہوگا۔ جی، کیونکہ ام الکتاب میں یہ برتر اور مستحکم علم محفوظ ہے، اور وہاں سے قرآن کی شکل میں، عربی زبان کی شکل میں متعین ہو چکا ہے۔ اب یہ نور تو دنیا میں آ کر رہے گا، تم چاہے جتنی مرضی مخالفت کرو، جتنا زیادہ تعیش پسندی میں مبتلا ہو، تمہاری اس حرکت، تمہارے اس اعراض کی وجہ سے ہم اس کا صفحہ موڑ کر نہیں رکھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے کوئی آج نیا تو تکبر اور غرور نہیں کیا، تم سے پہلی قومیں بھی یہ حرکتیں کرتی آئی ہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی رسول ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے۔ اور وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی بھی آیا تو إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اس قوم نے ان کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اسی طرح تکبر اور غرور کیا۔ تو یہ کوئی نئی بات ہے، ہم نے اس وقت بھی یہ پیغام جو ام الکتاب میں تھا وہ نہیں روکا، کیونکہ حکمرانی اللہ کی ہے، اور جب حکومت اللہ کی ہے تو حکومت کا کام ہے کہ اپنے احکامات کا نفاذ کرے طاقت کے بل بوتے پر۔ اگر کوئی نہیں بھی مانتا تب بھی طاقت کے بل بوتے پر اسے انسانی بھلائی کے لیے نافذ العمل کرے، کیونکہ مریض تو کڑوی دوا سے منہ موڑتا ہی ہے، تو کیا ڈاکٹر جو ہے اس کو کڑوی دوا نہ دے؟ اس کی بھلائی کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمرانی کے ذریعے سے تم چاہے جتنا مرضی منہ موڑو، لیکن اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہ تعلیم ضرور نازل کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ان سے پہلے بڑے بڑے طاقتور لوگ اور قومیں ہلاک کی ہیں۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں کہ جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، جس مریض نے یہ کڑوی دوائی کھانے سے انکار کیا اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وہ تو دوائی نہ کھانے کی وجہ سے خود بخود ہلاک ہو گیا۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے، ہم یہ نافذ کر کے چھوڑیں گے، یہ آیات آئیں گی۔ اب اس کو غور و فکر کی دعوت، عقل و شعور کی دعوت دیتے ہوئے اگلی آیات میں کائنات کی تخلیق اور اس میں جو معاشی وسائل رکھے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، نظریہ توحید، اور اس توحید کی اساس پر انسانی فائدے کے لیے جو وسائل رکھے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگلے رکوعوں میں انہی معاشیات سے متعلق بنیادی اصول بیان کرنے ہیں۔ قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جو سورت جس موضوع سے متعلق جس بنیادی فکر و نظریے کو واضح کرتی ہے تو شروع میں اس کی طرف اشارے کنائے اور اس کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور پھر آخر میں دلائل اس کے دیے کر اس کے اصول واضح کیے جاتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور یہ بات کہیں گے کہ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس زبردست طاقتور اور خوب جاننے والے نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق ذات باری تعالیٰ نے کی ہے۔
جب یہ بات مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی مانتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تجارت اور معیشت کے لیے سڑکوں کا جال اور راستوں کا ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ اگر ان میں کوئی وادیاں اور راستے نہ ہوتے تو پھر تو لوگوں کا میل جول نہیں ہو سکتا تھا، ایک جگہ کا مال دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا تھا، تجارت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے پہلے تو تمہارے لیے زمین بنائی اور وہ مہد بنایا، بچھونا ہے، نرم ہے، جیسے چاہو اس میں ہل چلا کر فصل کاشت کرو، جیسے چاہو کھود کر مکان بناؤ، ہلتی بھی نہیں ہے کہ دلدلی زمین ہو کہ مکان نہ کھڑا کر سکو، چل نہ سکو، تو نہ ہی بالکل ایسی پتھریلی اور سخت کہ جس میں ہل نہ چلایا جا سکے، اور نہ ہی اتنی نرم اور ڈھلڈلی کہ جس کے نتیجے میں چلنا اور مکان بنانا دشوار ہو۔ تو تمہارے لیے اسے مہد بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے رکھے، سڑکوں کا جال بچھا دیا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو، تم عقل و شعور کا استعمال کرو، راستہ دیکھو کہ وسائل معاش کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیسے جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے۔ پھر یہی نہیں، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا ایک خاص مقدار میں، بقدر، پورے اندازے سے، ناپ تول کے ساتھ، جتنی زمین کو ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی بارش برستی ہے۔ اگر بارش مسلسل اور پانی چھاجوں میں برسنے کی صورت میں آئے تو سارا سیلاب آ کر زمین تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور یا پانی کی ضرورت ایک درجے کی ہو اور معمولی سے چند قطرے بارش کے برسیں تو تب بھی ترقی نہیں ہوتی۔ تمام تر معاشی خوشحالی کا دار و مدار پانی پر ہے، پانی برستا ہے، پانی نالوں اور ندیوں میں بہتا ہے تو فصل کاشت ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، تمہارے رزق کا بندوبست ہوتا ہے، زراعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تجارت ہوتی ہے، اور پھر انہی معدنی وسائل میں تم مزید اپنے ہاتھوں کی محنت، صنعت کی محنت سے اس کے اندر نئی نئی افادیت پیدا کرتے ہو۔ تو بنیاد تو پانی ہے، کسی ملک پہ بارش برسنا بند ہو جائے تو قحط پیدا ہو جائے گا۔ تو آسمان سے پانی برسایا ایک خاص اندازے میں ناپ تول کر، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے ایک مردہ شہر کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، ایک قحط زدہ ملک جو مر چکا اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردنی چھائی ہوئی جن چیزوں پر ہے اس میں روئیدگی کے آثار، زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ قیامت کے اندر کذالک تخرجون، تم جو قبروں میں بو دیے گئے ہو، دنیا میں تمہاری کاشت ہوتی ہے، مرتے ہی تمہارے وجود کو اس مٹی میں کاشت کر دیا جاتا ہے، تو جب سور پھونکا جائے گا اور بارش برسے گی تو تم بھی جیسے فصلیں اگ کر باہر آتی ہیں، تم بھی اس مٹی سے ایسے اگتے ہوئے نکلو گے، تخرجون۔ پھر اللہ وہ ہے خلق الازواج کلھا، جس نے جوڑے بنائے، ہر چیز نر اور مادہ، حتیٰ کہ پھل پھول نباتات میں بھی نر اور مادہ، اور پھر حیوانات میں بھی، پھر انسانوں میں بھی،
الازواج کلہا، جوڑے جوڑے بنائے۔ اگر جوڑ نہ ہو تو نسل انسانی کا ارتقاء کیسے، نسل حیوانی کا ارتقاء کیسے، بلکہ نسل نباتی کا ارتقاء کیسے؟ اگر نر کھجور کا گوب اگر مادہ کھجور میں نہ ڈالا جائے تو کھجور ہی پیدا نہیں ہوتی، اور اگر پیدا ہوگی تو بغیر گٹھلی کے، اور اس گٹھلی سے آگے کوئی درخت نہیں بن سکتا اس کھجور سے۔ یہ مدینہ سے ایک کھجور آتی ہے جو بغیر گٹھلی کے، شوگر فری اسے کہا جاتا ہے۔ شوگر فری یہی ہے کہ اس کے اوپر نر کا چھڑکاؤ نہیں کرتے، تو اس کی مٹھاس، اس کا ذائقہ، اس کی گٹھلی نر اور مادہ کے کراس سے ہوتی ہے۔ تو یہ ازواج ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، پھر تمہارے لیے کشتیاں بنائیں کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر دور دراز تجارت کا مال لاتے لے جاتے ہو، آتے جاتے ہو، سفر کرتے ہو، ان کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ والانعام، اور تمہارے لیے چوپائے بنائے، کھانے پینے کے لیے بھی اور سواری کے لیے بھی۔ ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو، کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو، اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز کا سفر کرتے ہو، جسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے، ایسے ہی صحرا میں اونٹ تیرتا ہے، دور دراز کے سفر طے کراتا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے انعام پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ ان کی پشتوں پر تم سوار ہو، ہموار طریقے سے بیٹھ جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ اذا استویتم علیہ، اس سواری پر، اس کشتی پر، اس اونٹ پر، اور آج جو نئی چیزیں آپ نے تیار کر لی، بسیں، جہاز، ہر چیز، اذا استویتم علیہ، دل سے یاد کرنے کی بات ہے۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، اپنی ان تمام نعمتوں کو یاد کرو دل میں، اور پھر زبان سے کہو تقولو، زبان سے یہ کہو سواری پر سوار ہو کر کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ کشتی، یہ جانور، یہ جہاز ہمارے لیے مسخر کیے۔ وما کنا لہ مقرنین، ہم ان کو پا نہیں سکتے تھے، خود ان کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، ہمارے قابو میں یہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس کی طاقت اور قوت سے یہ اونٹ بھی سدھا لیا، یہ کشتی بھی تیار کر لی، یہ جہاز اور بسیں بھی تیار کر لی۔ تو جب سواری پر بیٹھو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے زبان سے یہ بھی کہو۔ دونوں باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک تو دل سے یاد کرنا، تذکروا نعمت ربکم، اس کا تعلق دل اور قلب سے ہے، اور وتقولوا، اور زبان سے یہ بھی کہو، خالی دل والی بات کافی نہیں بلکہ زبان سے اس کا اظہار کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور یہ بھی ساتھ کہو کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جیسے یہاں ہم اس کشتی کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے جا رہے ہیں، انقلاب آتا جا رہا ہے، تبدیل ہوتے جا رہے ہیں سفر میں، سواری کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے، جہاز کے ذریعے سے، ایسے ہی ایک وقت میں ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہاں بھی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کا انقلاب ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، تو اسی کو یاد کر کے سوچ لو کہ ہمیں اپنے رب کے پاس بھی اسی طرح جانا ہے۔ یہ جو انتقال ہوتا ہے یہ بھی ایک انقلاب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بدل کر قبر میں منتقل ہو گئے، دوسرے جہان چلے گئے، تو اس کو یاد کرو۔ معاشی جو بنیادی وسائل ہیں
ان کا تذکرہ کرنے اور اسی کے ضمن میں آخرت کے بنیادی مسائل بھی سمجھائے جا رہے ہیں۔ معیشت اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی بنیادی چیزیں اس ابتدائی رکوع میں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اب ایک طرف تو اللہ کا انعام یہ ہے، خود کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور خود جانتے ہیں کہ یہ مہد ہے اور یہ راستے بنائے ہیں، پانی برسایا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کے بعد یہ عجیب انسان ہے کہ جعلوا لہ من عبادہ جزءا، یہ اس اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز قرار دیتا ہے کہ فلاں اللہ کی بیٹی ہے اور فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کا جز قرار دینا کتنا بڑا جرم، اتنی نعمتیں آنے کے باوجود جن کی تخلیق اللہ نے کی ہے، جن کا نزول اللہ نے کیا ہے، اب ان مخلوقات کو، ان پتھروں کو، ان انسانوں کو، اس جانور کو، اس گائے بیل بھینس کو اللہ کی اولاد بنایا جائے، اس سے بڑا جرم اور ناشکری کیا ہوگی؟ تو قرآن نے کہا ان الانسان لکفور مبین، بے شک یہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اتنے انعامات دیے، زمین کا بچھونا بنایا، راستے بنائے، تجارت کے طریقے سکھائے، کشتیاں دی، جانور دیے، سواری کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی، تمام انعامات کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آخر میں کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، فلاں کو بیٹا بنا لیا۔ جعلوا لہ من عبادہ جزءا، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اس کا جز قرار دے دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کبھی لات و منات اور اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس کی ناشکری اور اس کی اس خرابی کا مزید تحلیل و تجزیہ اگلے رکوع میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔